الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ ہے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا۔ اس کی آج 23ویں قسط ہے۔ پہلے قرآن پاک ان آیتوں کا بیان ہوا جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا بیان فرمایا ہے، ان کی تعریفیں فرمائی ہیں مجموعی اعتبار سے۔ اس کے بعد یہ احادیث کا سلسلہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی بیان آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوا۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات کا ایک ساتھ ان روایتوں کا تذکرہ ہوا جن میں ان دونوں کی ایک ساتھ فضیلت بیان فرمائی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج کا جو درس ہے یہ جو تیسرے خلیفے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں جو روایتیں آ چکی ہیں، آج کی جو قسط یہ اس پر مشتمل ہوگی۔ یہ تیسرے خلیفے ہیں، ان کا نام مبارک ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قریشی ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قریشی ہیں، اور خلفائے راشدین یہ سب قریشی ہیں۔ ان کا جو نسب ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عبد مناف پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب شریف تو اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب نسب عثمان ابن عفان ابن ابو العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف۔ معلوم ہے کہ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے بھی آباء و اجداد میں یہی ہیں۔ عبد مناف پر جا کر ان کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ یہ قریشی ہیں، وہ یہ 5ویں پشت ہے، وہاں جا کے ملتے ہیں۔ ان کے 2 لقب مشہور ہیں، ایک عثمان غنی، کیا غنی کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے مالدار، لیکن صرف مالدار ہونے کو غنی نہیں کہتے ہیں۔ غنی اس کو کہتے ہیں جو مالدار بھی اور سخی بھی ہو، دونوں چیزیں اس کے ساتھ اندر ہونی چاہیے، مالدار بھی اور اگر صرف مالدار ہی ہے تو پھر تو ہر مالدار کو غنی کہنا پڑے گا۔ تو قارون بھی مالدار تھا لیکن وہ بخیل تھا، کنجوس تھا، لیکن مالدار ہو اور سخی ہو تو اس کو غنی کہیں گے۔ اور ان کا ایک اور لقب ہے ذوالنورین بھی پڑھ سکتے ہیں، ذوالنورین بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی جگہ واو کے ساتھ کسی جگہ یا کے ساتھ۔ یہ عربی ایک قاعدہ ہے، کبھی واو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کبھی یا کے ساتھ۔ جیسے ابو بکر بھی پڑھ سکتے ہیں، ابا بکر بھی پڑھ سکتے ہیں، ابو ہریرہ بھی ہے اور ابا ہریرہ ابی ہریرہ دونوں ہیں۔ تو ذوالنورین کا کیا مطلب ہے؟ نورین میں نے 2 نور، نور ایک نور، نورین 2 نور۔ تو ذوالنورین کیا میں نے 2 نور والا، 2 نور والا، یہ ان کا لقب ہے۔ تو 2 نور والا کا کیا مطلب ہے؟ 2 نور والا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، پہلے ایک پھر اس کے بعد 2، یہ کے بعد دیگرے
یہ ان کا نکاح ہوا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ فضیلت پورے عالم میں کسی کو حاصل ہی نہیں کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں ہوں۔ اور پہلے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت رقیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر ان کا انتقال ہوا جب بدر ہوا تھا، غزوہ بدر ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مجھے حکم ہے کہ جو میری دوسری صاحبزادی ہے حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح بھی میں اسی کے ساتھ کر دوں۔ ان کا بھی نکاح ہوا، تقدیر کی بات ہے، پھر ان کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں ان کا بھی نکاح ان کے ساتھ کرتا۔ اور تو تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا، اس لیے ان کو کہتے ہیں ذی النورین، 2 نور والے۔ اور ایک رشتہ تو ان کا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن دوسرا رشتہ بھی ہے ماں کی طرف۔ کن کی طرف؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سگی پھوپھی تھی ام حکیم، کیا؟ ام حکیم بن عبد المطلب، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، یعنی جڑواں، ٹوین توام اس کو کہتے ہیں اردو والے، تو وہ اس میں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، تو ان کے ساتھ ان کی ایک بہن بھی پیدا ہوئی تھی، وہ یہی ہے ام حکیم۔ تو یہ ام حکیم ہے، تو ان کی جو صاحبزادی ہے ان کا ارواد نام تھا، وہ والدہ ہیں حضرت عثمان غنی کی۔ گویا کہ اس طرح سے ان کا رشتہ جو ہے وہ اور زیادہ قریب ہے کن کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی وہ حضرت عثمان غنی کی جو والدہ محترمہ ہے، تو وہ جو ہے ان کی نانی ہے، پھوپھی ان کی نانی ہے، بیٹی کی بیٹی یہ ہے۔ آپ کی والدہ جو ہے اروا، یہ رسول کی پھوپھی ان کی صاحبزادی تھی، تو پھوپھی ان کی نانی ہو گئی، حضور کی پھوپھی ہے اور حضرت عثمان کی نانی ہے۔ بہرحال تو ماں کی طرف سے اور والد صاحب کی دونوں کی طرف سے بہت قریبی رشتہ ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں نے تو پہلے تکلیفیں پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ وہ صاحب ہیں انہیں حضور کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، یعنی جب اسلام دنیا میں ظاہر ہوا۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے یہ مسلمان ہو چکے ہیں، بالکل ابتدائی دور میں، اور بہت آسانی کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا تو آپ اسلام قبول کر لو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو فرمایا چلو رسول اللہ کی خدمت میں۔ تو ان کو لائے کہ حضرت یہ عثمان آئے ہیں، ان کو کلمہ پڑھا دیجئے، تو ان کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا دیا۔ اور جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عشر مبشرہ، ان سے پہلے بھی ایمان لا چکے ہیں بالکل ابتدا میں۔ اور ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلام سے پہلے انہوں نے کبھی بت پرستی کی نہیں، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا ڈالا تھا، یہ بت پرستی کرتی تھی۔ شراب عام تھا، لیکن حضرت نے کبھی شراب بھی نہیں پی، جسے حضرت ابوبکر صدیق ان چیزوں سے دور تھے، فطری طور پر اللہ نے ان کو بھی ان سے دور رکھا تھا۔ اور یہ واقعہ جو فیل ہوا اصحاب فیل کا، تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے 50 دن کے بعد تولد ہوئے، بعض حضرات فرماتے ہیں حضور تشریف لا چکے تھے دنیا میں، تو وہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ نے جو حملہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا حملہ کرنے کا، لیکن جب وہ مزدلفہ اور منی کے درمیان میں پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بمباری کر دی، طیر نبابیل بھیجے ان کے اوپر۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کے بعد 6 سال کے بعد تولد ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 6 سال عمر میں کم تھے، صرف 6 سال، لیکن عمر مبارک پھر زیادہ ہوئی، ان کی عمر مبارک 82 سال ہوئی، کتنی؟ جبکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے، اور یہی عمر حضرت ابوبکر صدیق کی بھی تھی،
63 سال آس پاس، اور یہی عمر مبارک حضرت عمر فاروق کی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 63 سال کے آس پاس۔ وہ قرآن پڑھ رہا اونچا رکھ لیجیے اس پر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر جو ہے وہ تو تقریباً 82 برس رہی۔ ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، کیونکہ وہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں فجر کی نماز، تو ایک مجوسی غلام تھا ابو لولو، انہوں نے حملہ کیا۔ تو جب معلوم ہوا کہ زخم زیادہ لگا ہوا ہے، اب بچنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو سرجری وغیرہ تو تھی نہیں، تو حضرت نے فرمایا اب کیا ہوگا، کس کو خلیفہ بنا لیں؟ آپ نے 6 افراد کو منتخب فرمایا عبد الرحمن بن عوف ہیں ان کو، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس طرح سے آپ نے 6 افراد کو منتخب فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا، اور ساتھ میں فرمایا کہ مشورے میں رہے گا میرا صاحبزادہ بھی عبداللہ بن عمر، لیکن اس کو خلیفہ نہیں بنانا ہے، اس کو خلیفہ یہ پہلے طے کر دیں، مشورے میں تو ہو سکتا ہے وہ، لیکن وہ خلیفہ نہیں بنے گا، یہ منع کیا حضرت نے پہلے ہی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ لوگ مشورہ کریں گے، اگر پہلے دن طے ہوا تو ٹھیک، اگر نہیں ہو تو دوسرے دن کو موقع دے دیجئے، کسی کو منتخب کریں، کیونکہ کوئی تیاری نہیں تھا، معلوم تھا یہ بہت بوجھ ہے خلافت، تو اس لیے اتنا سنبھالنا، اور حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر دیتے تھے بھائی کون اس کی جگہ کو پر کر سکے گا، 52 لاکھ میل تک تو ان کی وہ حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اگر دوسرے دن نہیں ہوا تو تیسرے دن تب تک ان کو کمرے سے نکلنے نہیں دینا جب تک یہ طے نہ کریں۔ تو پہلے دن طے ہی نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی سے فرماتے ہیں آپ طے کرو، آپ جو ہے بن لو، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو پہلے دن بھی ایسا ہی ہوا، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا بھائی مکان کو گھیرے میں لے لینا، تب تک ان کو باہر نہیں نکلنے دینا کہ جب تک یہ طے نہ کریں کہ کس کو امیر بنانا ہے۔ بہرحال وہاں باتفاق رائے طے ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو بہرحال انہوں نے قبول کر لیا یہ، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد ہی ان کا نکاح ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ لیکن ان کو پھر بہت ستایا کفار نے، وہ چھوڑتے کسی کو نہیں تھے، اور ان کو زیادہ ہی تنگ کیا کیونکہ ان کے اثرات بہت دور دور تک تھے، یہ بہت مال خرچ کرتے تھے غریبوں کے اوپر۔ تو انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت یہاں پریشانیوں میں ہیں، آپ اجازت دے دیں ہم ہجرت کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حبشہ جاؤ۔ تو یہ لوگ حبشہ چلے گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ پہلا شخص ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر گئے، تو حبشہ چلے گئے، پھر اس کے بعد یہ واپس بھی آئے، تشریف لائے۔ تو بہرحال حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا غزوہ بدر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس موقع پر تشریف لے گئے بدر، اور حضرت رقیہ بیمار تھی، تو حضرت عثمان غنی نے چاہا کہ میں بھی چلوں بدر، تو منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کی اہلیہ محترمہ بیمار ہے، اور جو ہے یہاں ان کی کوئی وہ خبر گیری کرنے والا نہیں، آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ یہیں بیٹھو۔ تو حضرت تو تشریف لے گئے بدر، ادھر سے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی کا نام مبارک بدریوں میں آتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود بدری میں شمار فرمایا، اور بدر میں جو مال غنیمت ملا اس میں ان کو حصہ بھی رکھا، گویا یہ حاضر تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مت آ جاؤ اور آپ اپنے گھر میں رہو۔ تو بہرحال ان کی خلافت جو ہے 12 سال ہے، کتنی 12 سال اور چند دن۔ اس کے بعد یہ بھی شہید ہو گئے، ان کا اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وہ بلوائی آئے تھے مصر سے، انہوں نے مکان کا گھیرا کیا وغیرہ ذالک، تو بہرحال آخر میں یہ شہید ہو گئے۔ اب
ان کے ساتھ جو ہے وہ جو روایتیں اللہ کے نبی سے فرمائی ہیں تو ان میں نے ایک روایت پڑھ لی ہے یہاں، یہ روایت ترمذی شریف میں ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی اور میرا دوست عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ راوی نے فی الجنہ کا لفظ بڑھا دیا ہے، یعنی جنت میں۔ سوال ہے کہ باقی سارے صحابے بھی تو ان کے دوست ہیں، ابو بکر صدیق بھی دوست ہیں، عمر فاروق بھی، ان کو تو کہتے ہی کہ حضور کے یار دوست۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ ہر نبی کا تو ایک ایک دوست ہوتا ہے، اور میرے متعدد دوست ہیں، میرے ایک سے زیادہ اللہ نے مجھے دیے ہیں، اور ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے اوپر ایک صفت کا بہت زیادہ غلبہ تھا، وہ حیا، وہ ہے تو حیا کے بارے میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ فاستأذن ابو بکر فاذن له وهو على تلك الحال۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں تشریف فرما تھے، اپنے کمرے میں، اور آپ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کا جو تہبند شریف تھا وہ تھوڑا اوپر اٹھا ہوا تھا، یعنی زانو مبارک تو بند تھے، گھٹنے سے نیچے والا حصہ یہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نہیں، تہبند تو تھا نیچے تک، لیکن تہبند کے اوپر جو کرتا ہے وہ کرتا ہٹا ہوا تھا۔ آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق تشریف لائے، انہیں اجازت چاہی، آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تو حضور اپنی پوزیشن پر رہے، تو پھر کچھ باتیں کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پوچھنا تھا کچھ۔ ثم استاذن عمر، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت مانگی اندر آنے کی۔ فاذن له، فرمایا اجازت ہے آ جاؤ۔ وہ کذالک، اور آپ اپنی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتحدث، ان کے ساتھ بھی آپ نے کلام فرمایا۔ ثم استاذن عثمان، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہیں اجازت چاہی۔ حضور نے فرمایا کہ آ جاؤ، ابھی وہ دروازے کے باہر ہی ہیں۔ فرماتے ہیں فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، آپ بیٹھے اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ کیا کر لیا؟ انہیں برابر کیا۔ بہرحال وہ آئے تو اس کے بعد کلام وغیرہ ہوا۔ اب یہ حضرات تینوں پھر چلے گئے اکٹھے واپس۔ فلما خرج قالت عائشۃ دخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالیہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق داخل ہوئے اور آپ اپنی پوزیشن پر تھے اور آپ نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی، مطلب وہ آئے ٹھیک ہے۔ ثم دخل عمر فلم تحتش له، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور آپ اپنی پوزیشن پر رہے، اور ولم تبالیہ، اور آپ نے اس کا بھی اس طرح کا خیال نہیں کیا، مطلب تو آئے ٹھیک ہے۔ ثم دخل عثمان، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان غنی داخل ہوئے۔ فجلست وسویت ثیابک، آپ بیٹھے اور آپ نے جلدی سے اپنے کپڑوں کو پورا کر لیا، مطلب تو یہ ہے کہ جو قمیض مبارک پھٹا ہوا تھا اس کو بھی برابر کر لیا اور تہبند شریف کو درست کر لیا اور بیٹھے۔ یہ کیا بات ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا الا استحی من رجل یستحی من الملائکہ، فرمایا عائشہ سنو، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ فرشتے بھی، مطلب تو یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر فاروق یہ تو میرے بے تکلف دوست ہیں۔ کیا؟ یہ تو میرے بے تکلف ہیں۔ جو زیادہ قریب آتا ہے وہ بے تکلف ہو جاتا ہے کسی قدر۔ بے تکلف کا مطلب یہ ہے کہ ان سے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عربی میں کہتے ہیں اذا حصلت الالفت بطلت الکلفت، جب الفت انتہا درجے کی حاصل ہوتی ہے یہ تکلفات پھر رہتے نہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ میں جس پوزیشن میں ہوں ٹھیک ہوں، ابو بکر عمر میرے ساتھ رہتے ہی ہیں، ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ شخص جو آیا فرمایا کہ ان کا تو فرشتے بھی ان کا کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں۔ اب سوال اس کا مطلب کیا ہوا؟ قال ان عثمان رجل حی، فرمایا کہ ان کے اوپر اتنا حیا کا غلبہ ہے، وانی خشیت ان اذنت له علی تلک الحالہ اللہ یبلغ الی فی حاجتہ، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ اگر میں اسے کہوں آ جاؤ،
یہ شرماتے اور اپنی بات کہنے پاتے اور جلدی چلے جاتے، جلدی، اس لیے میں نے سوچا کہ بھائی ٹھیک کر لیں، یعنی یہ ہماری پنڈلی مبارک بھی دیکھنا نہیں چاہتے، گھٹنا مبارک بھی نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ اس کے اندر اتنا حیا کا کیا ہے، غلبہ ہے۔ تو ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میرا عثمان تو بڑا ہی شرمیلا ہے، کیا ہے، اسے قیامت کے دن اس کا حساب نہ لینا، کہ کیوں، کہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا، یعنی اس کو اللہ سے اتنی شرم آئے گی کہ مجھے کھڑا کیا جا رہا ہے اللہ کے سامنے اور مجھ سے کیا آج حساب دے دو، میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے ایک موقع پر آپ چل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو وہ حضرت عثمان غنی بھی تھے، تو آپ نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتے ہٹ گئے پیچھے، حضور پاس میں فرشتوں کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا حضرت عثمان غنی کا یہ جو کرتا ہے یہ کھلا ہوا تھا، کیا تھا، یہ بہت حیا والے ہیں، ہم کو خود شرم آتی ہے، اس لیے ہم قریب نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا عثمان یہ ٹھیک کر لو، کون، یعنی یہ گریبان جو ہے نا بٹن کھل گئے تھے، اس کو بند کر لو، حالانکہ مرد تو کھلا رکھ سکتا نا یہ، لیکن وہ انتہا درجے کا حیا کا غلبہ تھا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو آپ نے پھر بند کر لیا، تو فرشتے پھر آئے۔ فرشتے کتاب میں لکھا ہے کہ اتنا حیا کا غلبہ تھا کہ زندگی پر ہمیشہ تہبند پہن کر غسل فرماتے تھے، کیا، ورنہ اجازت ہے، اگر غسل خانہ چاروں طرف سے بند ہے تو کوئی جو ہے وہ دیکھنے کا کسی کو اندیشہ نہیں ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اجازت ہے، لیکن حضرت کے اوپر ایسا غلبہ تھا شرم و حیا کا، فرشتوں سے شرم کرتے تھے، اللہ تو دیکھتا ہی ہے، اس لیے آپ تہبند پہن کے ہی کیا کرتے تھے، غسل فرماتے تھے، تہبند پہنتے ہی ہے۔ تو وہ آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوگا، ہمیں بہت تجربہ ہے، وہاں یو پی وغیرہ میں جب حوض پر نہاتے ہیں، نل پر نہاتے ہیں طلبہ مدرسوں میں، کیونکہ غسل خانے تو اتنے ہوتے نہیں ہیں، لوگ تو ہزاروں میں ہیں، اور جمعہ کے دن تو ہر ایک کو ہوتی ہے کیا، جو جلدی ہوتی ہے بس جلدی سے، تو تہبند لگا لیا، اوپر سے 2-4 ڈال دیے، پھر اس کے بعد قمیض لمبی والی قمیض پہن لی اور ایسے تہبند پہن لے، اور نیچے سے وہ جو گیلا والا تہبند نکالا اور اس کو نچوڑ کے ڈال دے اس پر، تو اس طرح سے حضرت جو ہے وہ ہمیشہ اور بیٹھ کے نہاتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا یہ ایسے شخص ہیں کہ فرشتے بھی ان سے کیا کرتے ہیں، یہ جو حیا کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن خباب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یحث علی جیش العسرہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت، اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، تنگی کا لشکر، کیا یعنی مطلب اس وقت بہت تنگی تھی، 1-2 سالوں سے پھل نہیں نکلا تھا، کھجور وغیرہ کمی ہو گئی تھی، اب یہ وہ سال تھا جس میں پھل بہت آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تبوک جانا ہے، کہاں، مدینہ طیبہ سے 700 کلومیٹر، کچھ اوپر ہی، کم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ منزل دور ہیں، صحابہ کرام کی تعداد بہت ہے، لیکن سواریاں کم ہیں، سواریاں، اس لیے بھائی سواری کون دے گا، سواریاں کون دے گا۔ تو فقام و عثمان، تو چونکہ مجمع تھا، آپ نے فرمایا بھائی کون ہے جو اس میں مدد کرے زیادہ سے زیادہ، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، کہ حضرت میرے ذمہ ہے، میں 100 اونٹ دے دوں گا، کیا، صرف خالی اونٹ نہیں، تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے، جو زین ہوتا ہے، جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اسے کمبل وغیرہ، یہ سب دے کر، کیونکہ جس کو دے دوں تو وہ کہاں ڈھونڈنے کے بعد زین کہاں ہے، اس کا کجاوا کہاں ہے، تو میں جو دے دوں گا تو زین پوش۔ ثم حض علی الجیش، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بھائی ہے کون، اٹھو، یعنی مطلب قربانی دے دو، آج ضرورت بہت ہے۔ فقام عثمان، یہ پھر اٹھے، فقال علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں 200 اونٹ دے دوں گا، کتنے، 2، پھر بیٹھے۔ ثم حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھائی ہے کوئی جو اور جو ہے قربانی دے دے، آج بہت دور جانا ضرورت ہے۔ فقام عثمان فقال علیہ 300 بعیر،
یہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں 300 دے دوں گا. کتنے؟ بِأَحْلَاشِهَا وَأَقْطَابِهَا، ان کے زین وغیرہ کے ساتھ جو کمبل وغیرہ لاتا وہ بھی. تو اب سوال یہ کہ یہ 300 ہو گیا یا 600 ہو گئے؟ 300 ہو گیا یا پہلے اٹھے انہوں نے کہا میں 100 دے دوں گا، پھر کہا میں 200 دوں گا، پھر کہا میں 300 دے دوں گا. تو کتابوں میں دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک کتاب میں صرف میں نے پڑھا، باقی سب شروحات میں میں نے دیکھا یہ 600 ہو گئے. کیا پہلے 100 اس کا تو تذکرہ ہی نہیں، پھر 200، تو 200 اور 100 کتنے ہو گئے؟ 300، پھر آگے اور 300 تو 600 ہو گئے. کتنے؟ 600 ہو گئے. اور اس کے بعد کچھ گھوڑے بھی دے دیے آپ نے. تو ایک کتاب میں نے پڑھا شرح، اس میں لکھا ہے کہ یہ 3 ہی 100 ہیں. کتنے؟ پہلے 100، پھر فرمایا 200، یعنی اس 100 میں 100 کا اضافہ ہو گیا. تو 300 کیا کم ہے؟ نہ اندازہ لگا 300 اونٹ. کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے واپسی کے بعد آپ پھر لے لیں گے، تب تو ہر ایک آدمی کہتا ہے بس جتنے میرے پاس ہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ آپ فی سبیل اللہ، یہ آپ نے دے دیے، اب یہ واپس نہیں ملیں گے. سوال کیا ان کے پاس اتنے اونٹ تھے؟ ان حضرت کے پاس ہزاروں اونٹ تھے. کیا تھے؟ بیڑ بکریوں کا تو شمار ہی نہیں. بہت بڑے مالدار تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اونٹ قطار میں چلتے تھے، کیا اگر مصر سے غلہ آتا تھا تو پہلا والا اونٹ تو پہنچتا تھا کہاں؟ مدینہ، اور قطار اتنی لمبی ہے کہ اس کو ڈھونڈو تو مصر تک پہنچے گا. ہزاروں اونٹ ان کے پاس تھے. تو بعض نے فرمایا یہ 600 تھے. کتنے؟ چلو ہم 300 لے لیں گے، اس میں تو کوئی شک و شبہ تو ہے ہی نہیں. تو 300 اونٹ. اس کے بعد کیا ہوا؟ راوی فرماتے فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنزِلُ عَنِ الْمِنبَرِ، میں نے دیکھا اس کے بعد خطبے کی جو سیڑھی ہے ممبر، اس سے آپ نیچے اترے، کیونکہ آپ جب بیان فرما رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے، آپ تو ممبر پہ تھے نا. ممبر خطبے کی سیڑھی کو کہتے ہیں. وہ یقول ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، رواہ ترمذی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان غنی پر آج کے بعد کوئی گناہ نہیں. کیا یعنی بالفرض اگر ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو انہیں کوئی پکڑ نہیں، ان سے کوئی اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ. یعنی اتنی قربانی کہ 300 اونٹ دے دیے. یہ تو ہے اس کا معاملہ اونٹوں کا. اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے. اسی روایت کا دوسرا حصہ ہے. عن عبد الرحمن ابن سمرہ قال جاء عثمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار فی کمہ حین جہز جیش العسرہ فنثرها فی حجری، فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجری یا فی حجری، دونوں پڑھ سکتے ہیں. ویقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، رواہ احمد. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ تو اونٹوں کا تذکر تو ہو گیا، لیکن آپ گھر تشریف لے گئے تو 1000 دینار وہاں سے لائے. کیا دینار ہوتا ہے؟ سونے کا. کس کا؟ یعنی سونے کے 1000 پاؤنڈ، سونے کے 1000. فرماتے ہیں آپ اس کو کسی کتاب میں لکھا تھیلے میں لائے تھے، اس میں لکھا کم کے معنی آتے ہیں ایسا دامن پھیلایا اور اس میں بھرے تھے. چھوٹے چھوٹے ہی تو ہوتے ہیں. اور جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ابھی ہی تو مسجد میں ہی، تو آپ نے ان کو آپ کے نیچے رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی کچھ ہمارے دامن میں ڈال دو. کس میں؟ اس میں. تو اس میں ڈال دیے گئے. تو آپ ایسے کر رہے تھے، ایسے کر رہے تھے، یعنی ان کو اٹھا رہے تھے. کیا یوں کر رہے تھے؟ کن کو؟ ان کو، دینار کو. یوں تو گریں گے. اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، کہ عثمان غنی کے بعد کوئی بھی کام آپ کریں آپ کو نقصان کچھ نہیں پہنچے گا، یعنی کوئی چیز ان کو نقصان نہیں دے گی. یہ بالفرض فرمایا آپ نے. یعنی اگر ان سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے، کوئی گناہ بھی سرزد ہو جائے، بہرحال نبی تو نہیں تھے، ہاں محفوظ تھے. کیا نبی معصوم ہوتا ہے، صحابہ محفوظ تھے، لیکن آپ نے فرمایا بالفرض اگر ان سے کچھ ہو بھی جائے گا تو اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کیوں؟ یعنی ان کی قربانیاں اتنے درجے کی ہیں، اب کوئی گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ اصول ہے. جس کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز ٹوٹ بھی جائے ہے نا، تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. والدہ محترمہ یا آپ کی اہلیہ محترمہ یا بہن گھر میں صفائی کر رہی ہے تو اتفاق سے پیالہ گر گیا، رکابی گر گئی اور ٹوٹ گئی، تو کیا اس کو کوئی ڈانٹے گا؟ ان کو معلوم ہے اتنے کام کر رہے ہیں اور دھکا لگ گیا اس کو. لیکن اگر آپ کا بچہ ہے اور وہ پیالہ اٹھا کے مارے گا
اور وہ ٹوٹ گیا تو ہم اس کی پٹائی کریں گے. تو بہرحال تو مطلب تو یہ ہے کہ جو بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کی قربانیاں اتنی ہوتی ہیں. کیوں؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، ان کے حسنات اتنے ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ ان کی نیکی اس کو مٹا ڈالتی ہے. تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت الرضوان كان عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من أيديهم لأنفسهم رواه الترمذي. یہ ایک لمبا واقعہ ہے. سن 6 ہجری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف مدینہ طیبہ سے آئے مکہ شریف کے لیے. اصل میں آپ نے خواب دیکھا تھا. خواب میں آپ نے دیکھا آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، یعنی آپ نے عمرہ کیا، اور کچھ صحابہ نے تو بال کاٹے تھے، کچھ نے مونڈے تھے. اس خواب کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین. آپ نے یہ خواب جب سنایا صحابہ کرام کو تو وہ بڑے خوش ہو گئے. ان کو معلوم تھا کہ حضرت کا خواب تو وہی ہوتا ہے. اور چونکہ 6 سال ہو گئے تھے انہوں نے اپنے مکے کو نہیں دیکھا تھا، کعبہ کو، وطن اصلی وہی تھا ان کا، اس لیے کتنی یاد آتی ہوگی. لہٰذا سب خوش ہو گئے. تو آپ 1400 یا 1500 دونوں روایتیں ہیں لے کر چلے مدینہ طیبہ سے. احرام آپ نے باندھا ذوالحلیفہ میں، جو تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے. میقات ہے وہ، اس کو آبیار علی کہتے ہیں آج. تو ذوالحلیفہ وہاں سے آپ تشریف لائے، کئی دن لگ گئے، پہنچ گئے مکہ. 20 کلومیٹر اب مکہ کعبہ دور تھا، تو بالکل حدود حرم کے برابر میں. حدیبیہ ایک جگہ ہے، آج اس کو شمیسیہ کہتے ہیں. وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، بڑی مسجد ہے وہاں. تو لوگ وہاں بھی احرام باندھتے ہیں کیونکہ حدود حرم سے وہ خارج ہے. اس کے آگے جا کر حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے. آپ وہاں پہنچے تو جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں مدینہ طیبہ سے، احرام باندھے ہوئے ہیں عمرے کے غرض سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے. صاف انکار کر دیا. آپ نے بہت سمجھا دیا، ان کو بھیج دیا وہاں آدمی. تو ان کے بھی کچھ افراد آئے، انہوں نے مانا نہیں، کہا اور جس کو آنا ہے وہ عمرہ کرے، لیکن مسلمانوں کو ہم یہاں آنے نہیں دیں گے. بہرحال اس کے بعد مشورہ ہوا کہ کسی ایک کو بھیجیں گے مکہ شریف، کیونکہ سرداروں کے ساتھ وہاں بات کرے ڈائریکٹ. تو آپ نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا آپ جاؤ. تو انہوں نے عرض کیا حضرت آپ کو معلوم ہی ہے اگر وہ کچھ کہیں گے تو میں خاموش رہنے والا نہیں ہوں، تو ہو سکتا ہے وہاں کچھ ہاتھ اپائی ہو جائے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں. اس کی وجہ ایک تو نرم مزاج ہیں، کیا ہے، اگر اس سے کوئی الٹی سیدھی بات بھی کرے گا وہ تو نرمی کی وجہ سے جواب بھی نہیں دیں گے، اگر جواب دیں گے تو بہت عمدہ طریقے سے واقعی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ ضد بھی ہے ان کو مسلمانوں کے ساتھ، لیکن حضرت عثمان کے احسانات بھی ان پر بہت ہیں، کیونکہ جو غریب طبقہ وہاں ہے ان کو تو وہ بہت مدد کرتا رہتا ہے. اور الانسان عبد الاحسان، کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے تو وہ اس کا گویا غلام بن جاتا ہے. مطلب ان کی رعایت بہت رکھیں گے، ان کی رعایت. پھر دوسری بات ہے کہ ان کا قبیلہ بھی وہاں ہے، یعنی اپنے رشتہ دار قریبی ہیں بہت سارے. تو بہرحال ان کو بھیجا گیا. اب ظاہر سی بات ہے 20 کلومیٹر آنا ہے، کتنے 20 بلکہ 21 کلومیٹر ہے. تو 21 کلومیٹر آنا ہے، پھر وہاں بات بھی کرنی ہے، ان کو جمع بھی کرنا ہے. میں فلاں سردار کہاں ہے، فلاں بڑا آدمی کہاں ہے، تو ان سے گفت و شنید بھی کرنی ہے. اس میں تو وقت لگے گا ہی، آنے میں، بات کرنے میں، پھر واپس آنے میں. چونکہ کوئی موبائل تو تھا نہیں اس زمانے میں کہ فوراً کہتے آپ کیا کہاں پہنچے، کیا کرنا ہے. بہرحال عثمان غنی وہاں پہنچے، ہم نے بات کر لی ان سے. سرداروں نے کہا کہ بھائی آپ آ جاؤ، آپ عمرہ کر لو، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، تو لیکن اور کسی کو یہاں آنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا عمرہ کروں گا، جب اللہ کے نبی سے عمرہ نہیں کریں گے تو میرا عمرہ کس کام کا، میں بھی نہیں کروں گا. ہمارا اس گفت و شنید میں دیر ہو گئی اور کسی طرح سے
وہاں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ جو ایلچی تھا، قاصد تھا، قانون یہ تھا کہ قاصد کو مارا نہیں جاتا، قاصد کو چاہے دشمن قوم میں جائے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، لیکن انہیں اسی غداری نے کیوں ان کو شہید کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں، صحابہ سے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا ہے، اس لیے بدلہ لینا ضروری ہے، بدلہ لینا۔ تو کون تیار ہے اس کے لیے کہ اپنی جان کی قربانی پیش کرے؟ ایک تو سارے لوگ کہیں گے حضرت ہم تیار ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں، ایک ایک کو آنا پڑے گا اور وعدہ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے نے کہا ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو آپ درخت کے نیچے بیٹھے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسی جگہ پر تو مسجد بنی ہوئی ہے، ایک پرانی مسجد ہے، ترکوں نے بنائی تھی، وہ تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ کر کے وہ تو شہیدی ہو گئی، اب اس کی صرف دیواریں رہ گئی ہیں۔ تو اس کے بغل میں بالکل اس کے ساتھ میں سعودیہ والوں نے اسے بڑی مسجد بنائی، بہت شاندار، امام بھی وہاں مقرر ہے وغیرہ ذالک۔ تو جاتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، بھائی حدیبیہ کہاں ہے اور مسجد کہاں ہے، اور وہاں سے احرام بھی باندھتے ہیں لوگ، وہاں سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے کیونکہ حدود حرم سے خارج ہے۔ تو آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے آئے اور انہوں نے آپ کے دشت مبارک کے ساتھ اپنے ہاتھ ملائے اور یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ جان کی بازی لگا دیں گے، ہم بدلہ لے لیں گے بدلہ، اور بھرپور حضرت ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے۔ تو اس طرح سے سارے لوگ آئے، سارے لوگ۔ اس کے بعد اسی درمیان میں وقت تو لگے گا، معلوم ہوا کہ نہیں حضرت عثمان غنی تو آیات ہیں، وہ تو ٹھیک ہیں، تو صرف ان کو قید کر دیا گیا ہے۔ کیا افواہ والے تو کبھی یہ بات کبھی وہ بات۔ بہرحال آپ نے اس کے موقع فرمایا کہ تم سب لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی حاضر نہیں ہیں، وہ فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے کام پر گئے ہیں۔ کس پر گئے ہیں؟ اس لیے آپ نے فرمایا عثمان غنی کے بدلے میں خود اپنے آپ سے بیعت کر لوں گا۔ تو آپ نے ایسا دشت مبارک اٹھایا، فرمایا یہ ہے عثمان کا ہاتھ۔ کیا؟ یہ اپنے دشت مبارک سے کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، حضرت عثمان کا، اور یہ میرا دشت مبارک ہے۔ یوں فرمایا کہ اب میں نے گویا کہ حضرت عثمان کے بدلے میں خود اپنے آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ بیعت کروں گا، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے اپنے دشت مبارک کو قرار دے دی کس کا؟ حضرت عثمان کا ہاتھ۔ بہرحال بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے، نہ قید تھے، نہ جو ہے وہ نہ شہید تھے، اور نہ کوئی انہوں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کچھ نہیں، صرف یہ کہا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد معاہدہ ہوا۔ کیا ہوا؟ معاہدہ ہوا کہ چلو معاہدہ کر لیتے ہیں، جنگ بندی۔ بہرحال وہ معاہدہ ہے، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس موقع پر کاغذ لایا گیا، قریش کی طرف سے بھی کچھ لوگ آئے تھے اور ادھر سے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی۔ تو اس میں جو لکھا گیا وہ معاہدہ کہ یہ معاہدہ ہے قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، لکھ دیا۔ حضرت علی نے لکھا رضی اللہ عنہ، وہ کاتب تھے۔ تو قریش نے کہا کہ بھئی یہ کاٹو، یہ رسول اللہ کیوں لگا دیا اس کے ساتھ؟ کہا کیوں؟ کہا اسی پر تو لڑائی ہے، اسی پر دو، ہم تو مانتے ہی نہیں، سیدھے لکھ دو یہ معاہدہ ہے بین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ قریش مکہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کی بات مان لو، چلو کاٹو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، ہمارا آدمی یہاں آئے گا، آپ کا آدمی وہاں آئے گا، کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں، بالکل راستے کھلے رہیں گے۔ چلو یہ بھی ہو گیا۔ البتہ اگر اس درمیان میں کوئی مکہ شریف کا کافر مسلمان بن کر مدینہ جائے گا تو اس کو واپس بھیجنا ہے، اس کو آپ نے فرمایا یہ بھی ہمیں تسلیم ہے، یہ بھی ہمیں۔ اور اگر کوئی خدا نہ کرتا مرتد ہو جائے، مدینہ طیبہ سے مکہ آنا چاہیے، اس کو روک نہیں سکتے، اس کو آپ نے فرمایا یہ بھی منظور ہے، ہمیں کس کام کا ہے وہ جو مرتد ہو جائے۔ تو آقا اس سال آپ واپس جائیں گے، اس سال آپ نہیں عمرہ نہیں کریں گے، اس سال یہیں سے واپس جائیں گے۔ عمرے کا کیا ہوگا ہم نہیں جانتے کیا ہوگا، اگلے سال آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ اگلے سال آئیں گے، صرف 3 دن یہاں رہنا ہوگا مکہ میں، ہتھیاروں کے بغیر۔ کیا؟ ہتھیاروں کے بغیر، ہاں ایک تلوار ساتھ لا سکتے ہیں، اور 3 دن جب ہو جائیں گے، چوتھے دن ایک بھی آپ میں سے یہاں نہیں ہونا چاہیے،
تو آپ نے فرمایا یہ بھی ہمیں منظور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کو بڑا جلال آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے ہمیں شرائط منوا رہے ہیں، ہماری ایک بات بھی نہیں مانتے۔ ہم نے ان کو کہا تھا چلو ہم سب منظور ہے لیکن ہم کو عمرہ تو کرنے دے دو۔ تو بہت جلال میں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ساری شرائطیں ہم کو منوا رہے ہیں، گویا ہم اتنے دبے ہوئے ہیں۔ کہنے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں نہیں، سچے ہیں نا؟ بالکل۔ کہا پھر ہم دب کے کیوں کریں، ہم مقابلہ کریں گے۔ اب ابو بکر صدیق نے کہا عمر خاموش رہو، کیا جو کچھ حضور کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، کیا اس میں کیا کیا مصلحتیں ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بعد میں جب سب ظاہر ہو گیا کہ اس میں کیا کیا مصلحتیں تھیں، کیا کیا راز اس میں چھپے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں بار بار صدقہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، حضور سے بھی معافی مانگی، یا اللہ کے نبی میں نے اس وقت یہ کیوں کہا کہ ہم اتنا دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر جو یہ بیعت ہو گئی اس کا نام رکھا بیعت رضوان۔ کیا سوال، بیعت رضوان کیوں اس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ بیعت ہو گئی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان تمام افراد سے، ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دشت مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بیعت ایسی ہے، یہ بیعت اسلام نہیں تھی کہ مسلمان ہو گیا، یہ بیعت اصلاح نہیں تھی کہ جناب حضرت میری اصلاح ہو جائے، یا بیعت علی الاعمال نہیں تھی کہ اعمال کو چھوڑیں گے، نہیں۔ تو اس کا نام بیعت رضوان، چونکہ اسی پر تو اللہ نے فرمایا ہم سے راضی ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی درخت کے نیچے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انہوں نے بیعت کی اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وجہ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہ متشابہات میں سے ہے، ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ملاتے تھے اپنا دست مبارک آپ کے دست مبارک کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی اپنا دست شریف اوپر رکھا تھا۔ اب وہ کیسا ہوگا یہ ہمیں معلوم، لیکن یہ قرآن پاک میں ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اس موقع پر اس روایت میں اب کیا خصوصیت ہے؟ باقی صحابہ کرام کے تو اپنے دست شریف تھے، لیکن آپ نے فرمایا، یہ فرماتے ہیں حراوی فرماتے ہیں فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک حضرت عثمان کا ہاتھ تھا، خیر من ایدیہم لانفسہم، تمام ہاتھوں سے سب سے بہتر ہاتھ اس وقت یہی تھا، یعنی جس کو آپ نے فرمایا حضرت عثمان کا دست شریف ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے، اور اس موقع پر آپ نے ان کو بھیجا کہاں؟ مکہ شریف والوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا، بیر روما، اس بیر روما کے اس کے اندر پانی اس کا بڑا میٹھا تھا، ورنہ عام طور سے ان کا پانی میٹھا نہیں ہوتا ہے کنوؤں کا۔ کیوں؟ کیونکہ سمندر زیادہ دور تو نہیں ہے، اور اندر سے تو سمندر کا پانی پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، اس لیے جو پانی نکالتے تھے وہ کھارا نکلتا تھا، نمکین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خریدے، کیا کرے، اور اس کو پھر ایمان والوں کے لیے کیا کر لے، وقف کر لے، ہے کوئی، اور میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی، یعنی وہ شخص کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے پاس، وہ یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی بھرنے نہیں دیتا تھا اور پیسے لیتا تھا، اور بہت زیادہ مہنگے داموں میں وہ پانی فروخت کرتا تھا، جبکہ اس زمانے میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ پانی جو ہے وہ داموں سے ملے گا۔ تو لوگ دیتے تھے ایک دوسرے کو، بس لے جاؤ پانی، کیا اس میں کون سی کمی ہو جائے گی۔ تو آپ اس کے پاس گئے، اول تو وہ راضی نہیں ہوا، کیونکہ اس کو معلوم تھا میری آمدنی ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسا کر لو، آدھا تمہارا آدھا میرا، آدھا تمہارا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آدھا کنواں تمہارا رہے گا، آدھا پھر بھی میرا رہے گا۔ بہرحال اب باری مقرر ہو گئی، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی زمین تو ہے نہیں اس کو جو درمیان میں 50-50 کر لیں، یہ تو کنواں ہے، اب اس کا آدھا آدھا کیسے کریں گے؟ اس کی باری مقرر ہوگی،
ایک دن یہ آپ کا دوسرے دن میرا، یعنی ایک دن آپ کے تصرف میں رہے گا یہ کنواں، دوسرے دن میرے تصرف میں رہے گا. کہ ٹھیک ہے. اب جب صحابہ نے سن لیا کہ آج کی باری تو یہود کی ہے، وہ پیسے لیتا ہے، وہ گئے نہیں وہ، اور کل باری حضرت عثمان غنی کی، تو سارے لوگ جاتے تھے، سارے لوگ مفت میں تھا نا، اس لیے لاتے تھے پانی. تو یہودی نے دیکھا وہ تو گڑبڑ ہو گیا، میرے پاس اب کوئی آتا ہی نہیں. بڑے غصے میں آیا، اس نے کہا یہ آدھا بھی تم لے لو. آپ نے فرمایا بسم اللہ، اور بہت مہنگے دام اس نے لیے. اس کے بعد آپ نے وقف کیا کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. تو اس کو آج بھی کہیں بیر عثمان، کیا جی وہ آج بھی ہے، اور اتنے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اور وہ چل رہا ہے باقاعدہ. درمیان میں اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن چند سال پہلے مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی ہو گئی تو اس کو پھر چالو کر دیا. تو وہاں ایک باغ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ تو باغ ہے، اس میں وہ کنواں ہے، اور باہر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا بیر عثمان، آج تک ہے وہ. تو بہرحال اسی طرح سے وہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بشارت کس کی؟ جنت کی بشارت ہے. تو آپ نے زمین بھی وقف کی ہے، اور بعد بھی آپ نے وقف کیا ہے، خریدا وقف کر لیا. تو وہاں مدینہ طیبہ میں ایک جگہ ہے، وہاں لکھا ہے وقف عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. وہ ہوٹل ہے، میں نے بہت مرتبہ دیکھا، دور سے گاڑی میں جاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک ساتھی کے ساتھ عمرے میں گیا، میں نے کہا کہ آپ نے ہوٹل کہاں کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی ہوٹل کیا، وقف عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. میں نے کہا یہ تو تھوڑا دور ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ کہا کہ اس کی فضیلت ہے، اس کی آپ ہی سے سنی ہے کہ فلاں ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، رہتے ہیں اس میں. تو عجیب معاملہ یہ ہے کہ جب بل آتی ہے پاور بل اور نلکوں کی بل تو آئی جائے گی. تو چونکہ وہ وقف ہے نا، تو اس بل میں لکھا رہتا ہے، جیسے مالک کا نام لکھا رہتا ہے، گھر والے کا نام لکھا، اس بل میں لکھا رہتا ہے عثمان ابن عفان. کیا؟ اور چونکہ اس کی آمدنی بھی ہے، اس نے اکاؤنٹ کھولا ہے انہی کے نام پر. اکاؤنٹ جب نکالیں گے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا یہ تو میرے خیال میں پورے عالم میں یہ فضیلت کسی کو ہوگی نہیں. لوگ چلے گئے دنیا سے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنے زمینیں وقف کی ہیں، لیکن حضرت کا ایسا خلوص کہ آج تک زبانوں کے اوپر کیا ہے؟ عثمان ابن عفان. یعنی ہوٹل پر باہر لگا ہوا لکھا ہوا ہے، اوپر بھی لکھا بہت اونچے موٹے موٹے حروف تاکہ دور سے نظر آئے، عثمان ابن عفان، وقف عثمان ابن عفان. تو ہوٹل میں جاتے تو باہر بھی لگا ہوا ہے بورڈ بہت سارا، تو روغن سے لکھا ہے اور کہیں اسی سے لکھا ہوا ہے، کہیں وہ پیتل کے ٹکڑے ملا کر بناتے ہیں نا، نام لکھتے ہیں وہ. تو بل آتی ہے انہیں کے نام پر، جو بھی بل ہو، تو اکاؤنٹ بھی ہے وہ انہی کے نام پر ہے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خریدے گا میں اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اس کو جنت ملے گی. تو حضرت نے وہ خرید لیا. ایسے ہی جب مسجد نبوی خریدی گئی اس کی زمین، اس وقت پیسے دیے تھے حضرت ابوبکر صدیق نے، جی سارے پیسے انہوں نے دے دیے. اس کے بعد جب چند سال کے بعد دیکھا کہ مسجد تنگ پڑ گئی اور ایمان والے دور دور سے آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہے کوئی شخص جو یہ مکانات خریدے، یہ مکانات خریدے اور اس کو ہم جنت کی بشارت دے دیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی اٹھے اور انہوں نے مسجد نبوی کے آس پاس جو قریب تھے تو وہ مکانات خریدے اور ان کو پیسے دے دیے. تو ان لوگوں نے، زمین تو بہت تھی وہاں انہوں نے اپنے گھر بنا لیے، ان کے گھر خرید لیے. تو وہ ٹکڑا آپ نے ملایا کس کے ساتھ؟ مسجد نبوی کے ساتھ. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا جو ان گھروں کو خریدے گا اور مسجد کے ساتھ اس کو ملائے گا، وقف کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس وقت بھی یہ حضرت اٹھے اور نے وہ زمینیں خرید لی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، اس پرانی مسجد میں جو ہے وہ ایک تو ہے ابوبکر صدیق کی رضی اللہ عنہ، اور دوسرا اس کے ساتھ جو ٹکڑا ملا ہوا اس کے ساتھ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خریدا ہوا اور وقف کیا ہوا ہے. اس کی اور مزید روایتیں ہیں، وہ آگے آئیں گی.